بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کم کر دیا تھوڑی سی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آواز ہے آپ لوگ کا آواز بالکل سمجھ میں آ رہی ہے یا آواز زیادہ ہے؟ کیونکہ اکثر جگہ میں جاتا ہوں تو شکایت کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا مائک کی آواز ساؤنڈ جو تیز ہوتی ہے، اس لیے میں اس میں بہت ہی حساس ہوں. پورے طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے یا زیادہ ہے؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انتہا پسندی، فساد، دہشت گردی اور ظلم اور فسق و فجور پھیلانے والوں کی سزا اور عقوبت بیان فرمائی ہے کہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں شرک اور کفر پھیلاتے ہیں، امن کو غارت کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں اور مالوں پر حملے کرتے ہیں، دنیا کے اندر معصوم جانوں کو تلف کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی سخت سزا بیان فرمائی اسلامی شریعت میں. اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھ لیں، جیسے سود قیامت تک حرام ہے، اور الربا واثنان وسبعون بابا، سود کے 72 گیٹ ہیں، بضع وسبعون بابا 70 سے زیادہ گیٹ ہیں، یا 73 یا اس سے زیادہ گیٹ ہیں. سب سے ادنا سود یہ ہے نعوذ باللہ کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. اور سب سے آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سود کی آیت ہے، کہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آخر آیت نزلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت ہے. اللہ اکبر. لہذا جس آدمی کو اللہ کی طرف سے حکم پہنچا اور پھر بھی سود سے باز نہیں آیا تو اللہ نے فرمایا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم نے گویا جنگ کا اعلان کیا ہے، یعنی اللہ تمہارے اوپر اپنے لشکروں کو مسلط کر دے گا. لہذا یہ سب زمین میں دہشت گردی کی شکلیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانے کی شکل جانوں کو ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹتے ہیں اور مظلوموں کو ستاتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر
قبضہ کرتے ہیں، یہ سب کے سب دہشت گردی کے اندر شامل ہے، اور اسلام نے اس کی سزا بہت سخت بتائی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور فساد کی شکل یہ بھی ہے کہ جیسے اذا ظہر القول وخزن العمل واتلفت الالسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فاولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، حدیث سلمان الفارسی، حدیث بالکل ثابت ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی اور عمل میں کمی آ جائے گی، لوگوں کے عمل میں فساد آ جائے گا، زبان سے میٹھی باتیں کریں گے، دلوں کے نفرت رکھیں گے، بغض اور عداوت رکھیں گے، اور لوگ رشتہ داری کو کاٹیں گے، تو اس سے بھی زمین میں فساد ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ کسی کے دین اور ایمان پہ حملہ کیا جائے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا جائے، کسی کے مال کو لوٹا جائے، زمین کے اندر ناحق زمینوں پہ قبضے کیے جائیں، یہ سب دہشت گردی کے اندر داخل ہے۔ اس کی سزا اس کی جرم کے اعتبار سے ان یقتلوا، اسلامی شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل ہی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اسے، کیونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس لیے ایک مجرم کو سزا دینا 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ لحد یقام فی الارض خیر لأہلها من ان یمطروا 40 صباحا، زمین کے اندر اللہ کے ایک حد کو قائم کرنا، ایک مجرم کو سزا دینا، جیسے چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کو کاٹا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت نصیحت حاصل کریں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اسلامی شریعت میں یہ دہشت گردی شمار ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ نے قصاص فرض کیا ہے جان کے بدلے جان، وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، دانت کے بدلے دانت، والسن بالسن، اور اسی طریقے سے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، وفی قراءۃ اخری والجروح قصاص، دونوں قرأت ہے، یعنی اگر کسی کو زخمی کر دیا تو اسلامی شریعت میں اس کو بھی زخمی کیا جائے گا، یہ اسلامی نظام ہے۔ تو اگر مجرم کو سزا دی جائے گی تو نہ معلوم کتنے لوگ اس کی سزا کو دیکھ کر کے باز آ جائیں گے، اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے، یہ اسلامی نظام ہے عدل کا۔ جب تک کہ دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، اور ناحق کسی پر ظلم کیا جائے گا، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جائے، تو کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ امن قائم ہونے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے عدل۔ اللہ نے فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان جو ہے ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو انسان ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، فی نفسه، اس کی طبیعت میں ظلم ہے، لیکن ظلم کو روکنے کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے، اور عدل اور انصاف کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل اور انصاف قائم کرو، چاہے تمہارے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے بارے میں بھی غلطی ہو تو اعتراف کرو، او علی انفسکم او بالوالدین، والدین کے خلاف بھی، والاقربین، قرابتداروں کے خلاف بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ پیش آیا، جو قریش کی بڑی ہی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جب اس نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ اسلامی نظام ہے، تاکہ اس چور کی سزا کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی چوری نہ کریں، ڈر خوف پیدا ہو۔ آخر پولیس کیوں رکھی جاتی ہے، مجرم کو سزا کیوں دی جاتی ہے، جیل کی سلاخوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے، تاکہ لوگوں میں ڈر و خوف پیدا کیا جائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب سفارش کی تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ نے یہ سزا متعین کی ہے، یہ قرآنی قانون ہے یا آسمانی قانون ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ
لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نمبر 2 ان کے بطن سے جو نوجوان بچے حسن حسین، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا اما ترضین ان تکونی سید النساء اہل الجنہ او نساء هذه الامہ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو یا جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ انما هلك الذين كانوا من قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه حد، تم سے پہلے لوگ ہلاک کیوں ہو گئے؟ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ زمین میں فتنے کیوں پیدا ہوئے؟ برائیاں کیوں پیدا ہوئی؟ فسق و فجور کی کثرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب شریف اور اعلیٰ خاندان کے لوگ چوری کرتے تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کمزور چوری کرتا تو اس پر سزا اور حد جاری کرتے۔ تو عدل اور انصاف ضروری ہے، اور عدل اور انصاف چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، یہاں تک کہ اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اگر وہ حق پر ہے اور مسلمان باطل پر ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ غیر مسلم کے حق میں۔ یہی فیصلہ تو کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں، جس کی روایت کو بعض لوگ مرسل کہتے ہیں، ایک منافق کے خلاف فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ھذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، کہا کہ یہ اس آدمی کا فیصلہ ہے، یہ اس آدمی کی سزا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بدترین قوم کون؟ یہود۔ کس نے نبیوں کو گالی دی؟ کس نے اللہ کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا؟ کس نے نبیوں کو قتل کیا؟ کس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئے زمین میں؟ یہود۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، پے در پے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ کون سی قوم ہے؟ لیکن عدل اور انصاف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا، خیبر بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا بھائی؟ ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ جو پیداوار تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں کی زمینوں پر قبضہ کیا، کیونکہ انہوں نے غدر اور خیانت کی تھی، تو کہا کہ زمین کی پیداوار کرو، آدھا مسلمانوں کا ہوگا اسلامی حکومت میں، آدھا غلہ آئے گا اور آدھا کیا تمہارا ہوگا۔ جب عبداللہ بن رواحہ گئے ٹیکس وصول کرنے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ سب آدمی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہودیوں نے پلاننگ کی کہ ان کا امتحان لیا جائے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو کیا دے دیا جائے؟ رشوت دے دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر 15 ٹن ہے تو کہا کہ 15 ٹن مت لو، 10 ٹن لو اور 2 ٹن ہم تم کو رشوت دے دیتے ہیں، 3 ٹن سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہودیوں سے ٹیکس وصول کریں۔ یہودیوں نے پلاننگ کی کہ اس کا امتحان لیا جائے اور اس کو رشوت دے کر کے تھوڑا اس کو مال کم دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا ابناء القردۃ والخنازیر، اللہ اکبر، اے بندروں اور سوروں کی اولاد، لا یحملنی حبی رسول اللہ ولا بغضکم علی الا عدیل فیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہماری جان اور مال قربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمہاری دشمنی اور بغض مجھے انصاف سے نہیں روک سکتی ہے۔ میں تمہارے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا، اتنا ہی لوں گا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اور وہی بات کہوں گا جو تم نے کہا ہے۔ میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات کہی تو کہا بہم قامت السماوات والارضون،
ایسے لوگ دنیا میں جب تک رہیں گے، آسمان و زمین قائم رہیں گے، دنیا میں امن و شانتی رہے گی۔ جب ایسے انصاف کرنے والے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا عدل اور انصاف کے قیام کے لیے شریعت نے بہت زور دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، عدل اور انصاف قائم کرو، میزان ترازو کو قائم کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، لو تو پورا لو، دو تو پورا لو، بلکہ زیادہ دو۔ شریعت کہتی ہے سین ورجہ، وزن کرو تو تھوڑا جھکا کے کرو۔ کیوں؟ ما نقص قوم المکیال والمیزان الا ابتلوا بالسنین وشدت المؤون وجور السلطان۔ جو قوم زمین میں دہشت گردی کرے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، لیں گے تو پورا لیں گے، دیں گے تو تھوڑا دیں گے، اوریجنل مال کی جگہ ڈپلیکیٹ مال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب دنیا میں نازل فرمایا۔ الا ابتلوا بالسنین، قحط سالی کا عذاب نازل کرے گا، بارش کو اللہ روک لے گا، پیداوار میں کمی کر دے گا، ضرورت کو بڑھا دے گا، ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کر دے گا۔ یہ عذاب ہے۔ یا ظالمانہ قانون کو اللہ مسلط کر دے گا، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، اور یہ سب مختلف جو ٹیکس ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ ظالم و جابروں کو مسلط کرے گا، یا ظالمانہ اور جابرانہ قانون کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے، یا اگر جرم ان کا کچھ ہلکا ہے زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ جیسے غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی اگر زنا کریں نعوذ باللہ تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہی امن قائم کر سکتا ہے۔ جو ایمان سے خالی ہے دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور یورپ میں دہشت گردی کے خلاف کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی محنت ہو رہی اس سے زیادہ دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، اور وہاں 70% بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کی روزی کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی روزی حلال ہے، لیکن وہاں پر جو امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ایمان اور امن کے ساتھ، میں نے ایک امریکی سے ملاقات کی مدینہ کے قیام کے دوران، تو میں نے کہا کہ آپ امریکہ میں کیسے رہتے ہیں؟ وہاں تو بہت سختی ہوگی۔ کہا نہیں، وہاں جتنا پبلک مسلمانوں کو چاہتی ہے، دوسری جو سنستھائیں ہیں یا دوسرے مذہب سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کو پبلک لائک نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں وہاں امن ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتے ہیں وہاں سلامتی ہوتی ہے۔ ایمان میں امن ہے اور اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ پبلک پسند کرتی ہے کہ وہاں چوری، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں یہ ماحول ہوگا وہاں تو محبت کا ماحول ہوگا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے تحادوا تحابوا، ہدیہ لو اور دو، سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا مذہب پھیلے۔ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے یورپ کے اندر، امریکہ میں۔ کیوں؟ اس لیے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ لہذا ایمان میں امن ہے۔ اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 81 میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، ان کے لیے مکمل امن اور شانتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے امن ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں امن، گھر میں امن، معاشرے میں امن۔ اذان دی جاتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنے والے کو شانتی ملتی کہ نہیں ملتی؟ امریکہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ میں چونکہ کلیت القرآن سے فارغ ہوں، اور اللہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ جب تک قرآن کی خدمت کریں گے انشاءاللہ امن اور شانتی پھیلتی جائے گی اور کامیابی ہوتی جائے گی۔ تو کہا گیا کہ اللہ اکبر، ہارٹ کے 2 مریضوں کو 2 کمرے میں سلایا گیا اور سورۃ الرحمن کی کیسٹ لگائی گئی، اور 20 منٹ کے بعد جب ان کے سینے کا جائزہ لیا گیا تو مریض کے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی تھی اور مریض بڑی پرسکون حالت میں تھا۔
اسلام امن ہے یا نہیں، شانتی ہے یا نہیں؟ انٹرنیشنل ہاسپٹل راجیو گاندھی دلی میں جب ایک اسلام کے داعی پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ جو ہے اعلیٰ ذات کا غیر مسلم تھا، اور دیکھا کہ وہاں امام حرم کی کیسٹیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، شیخ عبد الرحمن السدیس اور ابراہیم الشریم کی۔ پوچھا کہ آپ لوگ قرآن سننے، کہا کہ قرآن سنانے سے کتنے ہارٹ کے مریض اچھے ہو گئے، کینسر کے مریض اچھے ہو گئے۔ یہ غیر مسلموں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اسلام امن اور شانتی کا مذہب نہیں ہے تو مسجدوں کے دروازوں پر بہت سے غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر کے پھکوانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ، کینسر کے مریض کو غیر مسلم ہے، وہ آپریشن ہو چکا ہے، پھر بھی قرآن سے رقیہ کرا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے وہ یاد کر کر کے، اور اللہ نے شفا عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات اور دین اسلام کی حقانیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی بنیادی امن پر ہے، اور ایمان میں امن ہے، اور اسلام میں سلامتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یا اس سے پہلے بھی 6 ہجری میں بھی اور 9 ہجری میں بھی آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی، تو یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ زبردستی، لا، کہا اسلم تسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 7، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، اسلم تسلم۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں سلامتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ پر اللہ کی سلامتی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ آپ پوری زمین کے لیے شانتی کی دعا کر رہے ہیں، امن کی دعا کر رہے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے فَإِذَا قَالَهَا الْعَبْدُ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، جب نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، آسمانوں کی مخلوق اور زمینوں کی مخلوق، آسمانی مخلوق اور یہ زمینی مخلوق، سب ایک کو سلامتی کی دعا پہنچتی ہے۔ یہ اسلام شانتی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ وہ اسلام میں دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سنیے، یہ اسلام میں امن اور شانتی ہے کب تک؟ جب تک ہم ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، بندوں پہ ظلم کریں گے، زمین میں فساد کریں گے، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ مکہ امن کا شہر ہے، اور جو اس کے امن کو غارت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار کرے گا، ہے نا؟ ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا، لیکن جب مدینہ کے قریب بیضا کے مقام پہ آئے گا، اللہ اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ امن کا شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب اس کو امن کا شہر بنا دے، مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ دے۔ امن کی دعا کی کہ نہیں کی؟ اور امن کے بعد روزی کی دعا کی، امن کی دعا کی، شرک سے بچنے کی دعا کی۔ جب تک شرک سے نہیں بچو گے امن قائم نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، امن کے بعد روزی کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہے اگر امن اور شانتی نہیں ہے تو روزی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اور امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ یعنی جب تک توحید کی گواہی نہیں ہوگی امن قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ یعنی کسی نے ایک جان کو، غیر مسلم کو بھی قتل کر دیا یا ایک مسلمان کو بھی قتل کیا ناحق، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے یا نہیں؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے بارے، یعنی اس کے پیچھے گویا اپنی پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں؟ اور کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی، فکانما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کیا دنیا کے کسی دھرم میں اس جیسی آیت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی تمہارے پاس آتا ہے جو دشمن ہے تمہارا،
اگر وہ تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو بھی پناہ دو، اور صرف پناہ ہی نہیں دو بلکہ اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، صرف امن دینے کے لیے نہیں کہا بلکہ اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ کیا ہے دنیا کی کسی کتاب میں ایسی بات؟ وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا اور ان کے بچوں کو ستایا تھا، حضرت بلال حبشی کو گھر پر لٹایا گیا، گردن میں رسی ڈالی گئی، خبیب کو پھانسی دی گئی، خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، سمیہ کو شہید کیا گیا، بہت ساری لوٹیوں کی آنکھوں کے اندر سلاخیں لگائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ظالم و جابروں کو معاف نہیں کیا۔ کیا اسلام رحمت نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ جان اور مال اور دین اور عزت و آبرو کی حرمت کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ اگر کسی ایک غیر مسلم جو ذمی ہے، یعنی اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، اگر اس کو بھی کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لم یرمن قتل ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، اگرچہ جنت کی خوشبو لیوجد وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، 70 سال کی مسافت تک محسوس کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی غیر مسلم حکومت میں آپ رہتے ہیں یا جمہوری حکومت میں ہیں جہاں ایک غیر مسلم جس نے آپ کو نہیں ستایا ہے، آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، یا آپ اس کو قتل کر دیا، آپ نے اس کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا معلوم ہے؟ من قتل مواحدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، یعنی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، مردود۔ اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، اگر کسی سے کوئی مال لے اور لوٹا دے، کسی سے مال لیا تاکہ اس کو لوٹا دے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ومن اخذ اموال الناس، جس نے کسی سے مال لیا اور لوٹانے کی نیت نہیں ہے، يريد اتلافها، اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، کسی کے مال کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من خرج على امتی يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي احد فليس مني ولست منه، اللہ مسلم شریف کیا حدیث کہ جس نے امت کے اندر فساد پھیلایا بغیر اسلامی قانون کے، اپنی طرف سے اس نے قوت کا استعمال کیا، نیک کو بھی قتل کیا، بروں کو بھی قتل کیا، حق نہیں آپ کو کسی پہ گردن ہاتھ چلانے کا۔ یہ اسلامی حکومت میں سزا متعین ہے، حکومت سزا دے گی، آپ کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ جس نے نیک اور بد سب کو مارا، نہ مومن سے بھاگا اور نہ وعدے کا پاس و لحاظ کیا، یعنی مومن کو بھی قتل کیا اور غیر مسلم کو بھی قتل کیا، اور ملک کے اندر رہتا ہے تو اس کے قانون کو توڑتا ہے، ملک کے قانون کو توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی مسلم شریف حدیث نمبر 1884 آپ نے فرمایا فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولست منہ، اور میں اس سے نہیں ہوں۔ تو دیکھیے اسلام نے کس قدر اہمیت دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی ایک جان کو قتل کیا ناحق، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها لأن اول من سن القتل، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا ناحق تو اس قتل کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل پر پڑے گا جس نے دنیا میں قتل کی شروعات کی۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ کس بارے میں ہوگا؟ خون کے بارے میں ہوگا۔ ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق میں خون کا سوال کیا جائے گا، یعنی جس نے کسی کا خون بہایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ خون کے بارے میں کیا جائے گا۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق اگر کسی ایک مومن کا ناحق خون کرے
تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں چہرے کے بل ڈال دے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ سورہ قصص آیت نمبر 77. زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس سلسلے میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مسلم احمد کی حدیث ہے حضرت فضالہ بن عبید کی، آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا من امینہ الناس علی دماء اموالہم، جس کے شر اور فتنے سے لوگ محفوظ ہوں، لوگوں کی جان اور لوگوں کا مال اس کے شر و فتنے سے محفوظ ہو، جو لوگوں کی جانوں پہ حملہ نہیں کرتا ہو اور ان کے مالوں کو تباہ برباد نہیں کرتا، وہی مومن ہے. اس کا مطلب جو لوگوں کی جانوں پہ حملہ کرتا ہو، لوگوں کے مالوں کو لوٹتا ہو اور دھوکہ دیتا ہو، فراڈ کرتا ہو، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہو. مسلمان سے مسلمان محفوظ ہو تو آپ کو معلوم ہے حدیث المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ تو حدیث سب کو معلوم ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو. لیکن نہیں، دوسری حدیث فضالہ بن عبید کی، مسلمان وہ ہے لوگ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے زمین کے لوگ محفوظ ہوں، وہی مسلمان ہے. یہ اسلام امن چاہتا ہے، امن اور محبت کا پیغام چاہتا ہے، امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے حضرت خباب بن ارت نے کہا تھا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور کافروں نے بہت زیادہ ستایا تو کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، ان کافروں پر دعا کر دیجئے، مدد کی دعا کیجئے. تو آپ نے کیا کہا؟ لقد كان في من قبلكم يحفر له في الارض، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے، اور فیوضع علیہ بالمنشار، اور آرے کے ذریعے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آتے تھے، دین پہ ثابت قدم رہتے تھے. واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اللہ اس دین کو کیا کرے گا؟ غالب کرے گا، پھیلا دے گا. امن اور شانتی ایسی آئے گی، ایک زمانہ آئے گا حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار یمن کے نارتھ صنعاء سے ساؤتھ حضرموت تک ہزاروں کلومیٹر کا فیصلہ سفر طے کرے گا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گا اور اس کی جان اور مال محفوظ ہوگی. کہا یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ عدی بن حاتم سے آپ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہیرا عراق کا شہر ہے. افسوس یہ ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور لوگوں کو بھی. اکثر لوگ ہیرا جو ہے وہ یمن کا بتاتے ہیں، نہیں، ہیرا عراق کا شہر ہے. عراق کا شہر ہیرا، جہاں جنگ اور قتال ہوتا تھا، اور وہاں لوگ قیامت کے قریب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کے چہروں کو مسخ کیا جائے گا، بندر سور بنائے جائیں گے. حدیث ہے. کہا آپ نے کہ وہاں سے ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے مکہ آئے گی اور اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوگا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ پیشن گوئی صادق آئی، ایک عورت عراق کے شہر سے مکہ آئی طواف کرنے، بالکل عزت و آبرو محفوظ تھا. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ اسلامی نظام کی برکت، دین کی برکت. ڈنڈوں سے اسلام نہیں قائم ہوتا، محبت سے اسلام پھیلتا ہے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ اکبر. تو خلاصہ یہ ہے، اسلام نے امن اور شانتی کی جو تعلیم دی ہے، عملی سطح پر کئی صدیوں تک اسلامی نظام غالب رہا تو محبت اور امن و شانتی کے شادیاں نہیں بجتے رہے. اور اس گرے ہوئے دور میں بھی سعودی عربیہ میں جائیے کتنا امن ہے. اب لاکھوں اور کروڑوں ریال لوگ سامنے رکھتے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. ہم نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کا سفر کیا سعودیہ میں، کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. شانتی ہی شانتی، محبت ہی محبت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ اسلامی نظام کی برکت ہے، اسلامی دعوت کی برکت ہے. ہم نے سینکڑوں غیر مسلموں سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ کنٹری ان ورلڈ سعودی عربیہ. یہ اسلامی نظام کی وجہ سے گئے گزرے دور کے اندر بھی
اس لیے اسلام نے امن اور شانتی کی دعوت دی ہے، اور اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے ظلم کو روکا ہے، عدل اور انصاف قائم کیا ہے. اور اس لیے اس گرے ہوئے دور میں بھی شہزادی کو رجم کیا گیا، نہیں کیا گیا رجم ملک فیصل کے زمانے میں، اور بھتیجے کو بھی قصاصاً قتل کیا گیا ابھی حال میں. رائل فیملی کا بچہ ہے، اس نے قتل کیا، اس کو قتل کیا گیا. ملک سلمان نے بھی سفارش نہیں کی. یہ اسلامی نظام کی برکت ہے. جرم ثابت ہونے کے بعد کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے عدل اور انصاف کی وجہ سے برکت رکھی ہے. امام مہدی کا لوگ انتظار کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ حالانکہ اللہ کب انہیں ظاہر کرے گا ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب مسلمان سخت اختلاف کے شکار ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما بولیا ظلم و جورا، پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی. ہر جھوٹوں کو سچے ثابت کیا جائے گا، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. جو امانت دار ہوں گے ان کو خائن، جو خائن ہوگا اس کو امانت دار ثابت کریں گے، اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جائے گا. ایسے وقت میں امام مہدی ظاہر ہوں گے. امام مہدی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا بھائی؟ عدل اور انصاف سے پوری زمین کو بھر دیں گے. عدل اور انصاف جب قائم کریں گے، آسمان سے بارش ہوگی. ایک ایک انار کے چھلکے اتنے بڑے ہوں گے کہ پورا چھتا ہو جائے گا. یعنی بالکل ایسا لگے گا گویا کہ پورے گھر کی چھت ہے. کتنا بڑا رہا ہوگا انار. ایک ایک انار میں پورے قبیلے کے لوگ کھا لیں گے. ایک جانور کے دودھ میں پورے محلے کے لوگ سیراب ہو جائیں گے. اور اس عدل اور انصاف کی برکت سے اتنی شانتی آئے گی، اور وہ امن آئے گا، اور وہ خوشحالی آئے گی کہ لوگ سونے کے پلیٹ میں سونا اور چاندی لے کے جائیں گے، لیکن کوئی سونا اور چاندی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ یہ اسلامی نظام کی برکت ہے. اور دنیا میں ہو چکا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. اور اس روایت کو شیخ صاحب میں نے بار بار دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدل اور انصاف کا میزان قائم کیا. سندھ کے ساحل تک، افریقہ کے جنگلوں تک، چین کے کنارے تک، کئی لاکھ 50 لاکھ مربع میل تک اسلامی کا ڈنکا بجا امن اور شانتی کا. کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. بیت المال میں اتنے غلے بچ گئے، سمندروں میں ڈالا گیا، پرندوں کو کھلایا گیا. اور خاص طور سے یہ واقعہ موجود ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، جب برف باری ہوتی تھی ان ممالک میں، تو ان پرندوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا. اللہ تو بے شک انتظام کرنے والا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی حکومت میں یہ قانون بنا دیا کہ جتنے برفیلے پہاڑ ہیں سب کے اوپر کیا ڈالا جائے؟ بیج ڈالی جائے، یعنی غلے ڈالے جائیں. حتی لا یقال ان الطیر فی جاع، ان الطیر جاع فی بلاد المسلمین، یہاں تک یہ نہ کہا جائے کہ پرندہ بھی اسلامی حکومت میں بھوکا رہا ہے. یہ کس کی برکت ہے میرے؟ یہ اسلام ہے، عملی نظام قائم کیا ہے. اللہ اکبر. برنارڈ شاہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ امن قائم کرنا ہو تو اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کی سنت کو نافذ کر دو، اور کہا کہ اسی عدل اور انصاف کی برکت سے انگلینڈ میں اگلے 100 سال کے اندر اسلام قائم ہوگا اور دنیا سے دہشت گردی کا ختم ہو جائے گا. میں نہیں کہتا ہوں، برنارڈ شاہ کہتا. اللہ اکبر. تو اس لیے عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام نے یہاں تک کہا کہ ایک غیر مسلم اگر اس کی زمین پر قبضہ کرو گے اس کی بھی بد دعا لگے گی. واتق دعوت المظلوم وان کان کافرا. اگر وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس پر ظلم کرو گے تو اس کی بھی بد دعا لگ جائے گی. اللہ اکبر. یہ دیکھو اسلام کی خوبی اور اسلام کا عدل اور اسلامی نظام کی برکت کیسی ہے. اللہ اکبر. اب غور تو کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف قائم کرنے کے ساتھ مجرموں کو کس طرح معاف کیا. کیا آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر 80 لوگ جو آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا؟ جس عورت نے زہر میں بجھی ہوئی بکری کھلائی جس میں 2 صحابی وفات پا گئے، اور اسی زہر کا اثر رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. یہاں تک کہ امام زہری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی موت ہے، کیونکہ موت کی تکلیف میں آپ نے فرمایا کہ جو زہر دیا گیا اس کی وجہ سے میری رگیں ٹوٹ رہی ہیں. شہادت کی موت. آپ نے اس کو بھی معاف کیا؟ نہیں معاف کیا. اللہ اکبر. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اس درخت کے نیچے آپ نے جو تلوار لٹا کے آرام کیا اور وہ مشرک آ کر کے اس نے تلوار لے لی، کہا یا محمد مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ من یمنعک منی. آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا. یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ لرز گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آپ نے پکڑ لیا اور کہا مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ ہی بچائیں گے.
آپ نے اسے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ سبب بنا کہ نہیں بنا اس کی ہدایت کا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اسلام نے عملی طور پر دنیا میں امن اور شانتی قائم کی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا، فصلت، سورہ فصلت حم سجدہ، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو سخت ترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ اسلام درس دیتا کہ نہیں دیتا؟ یعنی کوئی بدترین سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ظلم کرے اس کے معاف کر دو، اور جو کٹے اس سے جڑو۔ یہ اسلام تعلیم دیتا۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عفو درگزر سے کام لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اسلام نے قتال کی اجازت دی ہے تو سن لیجئے، نمبر ایک، اسلام نے آخری مرحلے میں قتال کی اجازت دی ہے۔ نمبر ایک، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت ہے۔ مکے میں 13 سال تک مسلمان مارے گئے، کوئی بدلہ لیا؟ مدینہ آنے کے بعد مشرکین اور کفار نے چاروں طرف گھیر لیا۔ حد سے زیادہ ظلم ہوگا، ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، جو تم سے قتال کرتا ہے، تمہاری عزت و آبرو پہ حملہ کرتا ہے، دفاعاً تم اس سے قتال کرو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا، وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، امن قائم کرنے کے لیے قتال کی اجازت دی ہے۔ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، امن قائم کرنے کے لیے، فتنہ کو دور کرنے کے لیے، اور وہ بھی اسلامی حکومت میں بادشاہ وقت کو، خلیفہ کو یہ خطاب کیا گیا ہے۔ لہذا اسی اسلامی نظام کے مطابق مسلمانوں نے عمل کیا تو پوری دنیا میں امن اور شانتی پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی۔ 13 سال تک آپ سے جنگ کرتے رہے، مدینہ ہجرت کی، صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت کی، اتنا ستایا، پھر بھی آپ نے مکہ والوں سے صلح کی کہ نہیں کی؟ یہودیوں سے صلح کی کہ نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اور اس صلح کو حضرت انس کہتے ہیں فتح مبین۔ اسی صلح کی برکت سے پورے عرب کے اندر اسلام پھیلا ہے، اور یہی وہ پالیسی تھی ہندوستان کے اندر کہ یہاں کے صلح پسند غیر مسلموں سے یہاں کے علماء نے اور یہاں کے فقہاء نے ایگریمنٹ کیا اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے صلح کی، اور یہ تحریک شروع کی 1857 سے۔ اور اس سے پہلے سید احمد بریلوی کی جو تحریک تھی، اور شاہ اسماعیل الدہلوی کی 1821 سے لے کر 1836 تک، کہ انہوں نے اسی دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ اور اس دیش کی آزادی کے لیے ولیم ہینٹر جو ہے، اور انڈین مسلم کتاب لکھتا ہے، بنگال میں 1.5 لاکھ علماء حدیث تختہ دار پر چڑھائے گئے۔ ڈاکٹر تارا چند کا نام سنا؟ ہمارے ایک عزیز ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے ہندوستان کی آزادی میں اہل حدیثوں کی قربانیاں، اس میں اس نے حوالہ دیا۔ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں، رفیع اللہ مسعود نام سنا کہ نہیں؟ میرے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ کہا کہ 5 لاکھ سے زیادہ اہل حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے۔ وہ مسلمان اور وہ وفادار جماعت دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو اللہ کے نبی کی حدیث، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جائے گا۔ جو خائن ہیں ان کو امانت دار، جو امانت دار ہیں ان کو خائن ثابت کیا جائے گا۔ پوری زمین ظلم جور سے بھر جائے گی، اللہ امام مہدی کو ظاہر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، 1-2 مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے، میں جب ابن کثیر تفسیر کثیر پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ ملا مجھے، وہ بتاتا ہوں، اس کو میں نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی۔ رومی سے مراد بولیے؟ روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق، یعنی جو عیسائی لوگ ہیں ان کا بابا ہے، بابا یعنی ان کی نسل کا ایک بڑا سردار ہے، جہاں سے ان کی نسل چلی ہے۔ رومیوں عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی، صلح ہو گئی کہ 2 مہینہ 3 مہینہ جنگ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ایگریمنٹ والی مدت ختم ہونے والی تھی، سن رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ مثال کے طور پر مئی کے اندر ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے،
تو اپریل ہی سے حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے سرحد پر بارڈر پر فوج جمع کرنا شروع کر دیا. وقت سے پہلے جنگ نہیں کیا. مان لیا اگریمنٹ ختم ہو رہا ہے مئی میں, تو اپریل میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بارڈر پر فوج جمع کرنا شروع کیا. عمر بن عباس, دیکھیں میں دیکھ کے ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اخرج الى محمد بسند عن سلیم بن عامر قال كان معاوية يسير في ارض الروم وكان بينه وبينه امد اي مده سمدة الصلف فاراد ان يدنو منهم فاذا انقضى الامر غزاهم فاذا شيخ على دابته يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر ان رسول الله قال من كان بينه وبين قوم احد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي امدها او ينبذ اليهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع فاذا بالشيخ عمر بن عباس. ہو گیا واقعہ بتاؤ. جب حضرت معاویہ نے فوج جمع کرنا شروع کر دیا بارڈر پر, تو ایک صحابی ہے جن کا نام تھا عمر بن عباسہ. اگر کوئی طالب علم اس سے غلطی ہو رہی تو اصلاح کر سکتے ہیں. جیسے ایک طالب نے قرآن پڑھا, اس میں کچھ تجویدی غلطیاں تھیں, میں گزارش کروں گا کہ مخارج اور صفات کا خاص لحاظ رکھیں. اور آپ لوگ اتنی لمبی تقریر کرواتے ہیں ہم کو, آپ بلائیے تو بچوں کو تھوڑا پڑھانے کے لیے دیجیے. میں قلت القرآن سے پڑھا ہوں, میرے پاس حرم کی شہادہ ہے, اللہ ریاکاری سے بچائے. میں نے قرات اور تجوید قرات 7 عشرہ کی سند حاصل کی ہے مدینہ میں. ہم سے کام لیجیے آپ لوگ. تو بہرحال بتانا اصل یہ ہے کہ یہ عمر بن عباسہ صحابی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاروں طرف اعلان کرنا شروع کر دیا, غداری مت کرو, غداری مت کرو, غداری مت کرو. کتنی بڑی ہمت ہے جی. وفاداری کرو. پوری فوج کے درمیان آواز لگا رہے ہیں. ان کو معاویہ کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ اسلامی نظام میں تھا جو خلیفہ کی حیثیت ہے وہی ہم لوگوں کی حیثیت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے 2 چادر استعمال کیا, اور عام لوگوں کو ایک چادر تھی. بخاری میں روایت موجود ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہا ہر ایک کو ایک چادر اور تم کو 2 چادر کہاں سے ملی, یہ ثابت کرو. حضرت ابو بکر عمر فاروق خوشی سے جھوم اٹھے, اللہ جزائے خیر دے, یہ ایک چادر میری ہے اور ایک میرے بیٹے کی ہے. اس کے پاس تھی اس لیے اس نے دے دی. کیا بات. تو یہ دیکھیے کھڑے ہو کے وفا لا غدر, وفاداری کرو, غداری مت کرو, خیانت مت کرو. اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی, جس کے درمیان اور کسی غیر مسلم قوم کے درمیان ایگریمنٹ ہو, اس ایگریمنٹ کو نہ توڑے یہاں تک کہ مدت ختم ہو جائے, یا وقت سے پہلے وہ بتا دے کہ ہم ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بے وفائی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری فوج کو واپس کر دیا. ہے اسلامی تاریخ کی نہیں ہے, عدل و انصاف قائم کیا کہ نہیں اسلامی شریعت. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمانوں کی کسی جماعت نے گرجا گھر کی زمین پر مسجد بنا لیا, وہ مسجد توڑوا دیا عمر بن عبدالعزیز نے, پھر واپس کر دیا. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنگ ہو تم سے قتال کر رہا اس سے قتال کرو, بوڑھوں کو قتل مت کرو, عورتوں کو قتل مت کرو, بچوں کو قتل مت کرو. جو گرجا گھر اپنے عبادت خانے میں ہے اس کو بھی مت چھیڑو. درختوں میں آگ مت لگاؤ, کیا پھلدار درختوں کو مت کاٹو, ہے نہیں کہ نہیں حدیث. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھو کہ جو جنگیں پیدا ہوئی اور جو جنگیں ہو رہی ہیں اور دنیا میں جو فتنہ فساد کا ننگا ناچ ہو رہا ہے, مثال کے طور سرزمین شام فلسطین کو دیکھ لو کہ وہ سرزمین جو جہاں انبیاء کی سرزمین ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی, جہاں بڑے بڑے انبیاء ہیں, جو بابرکت سرزمین ہے, جہاں سچے ایمان والے قیامت کے دن رہیں, قیامت تک رہیں گے. اللہ اکبر. جو ارض مقدسہ ہے, جہاں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں, آج دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں, ان کے اوپر حقہ پانی بند ہے, پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. انہی کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور ان کا حقہ پانی بند کیا گیا, ان کو وہاں سے جلاوطن کیا جا رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس سے بڑی دہشت گردی یہ دہشت گردی نہیں ہے. اور اگر اپنے انتقامی کارروائی کے لیے اگر انہوں نے کچھ آواز بلند کر دی تو دہشت گرد ہے. تو میرے بھائیوں, یہ قیامت کی علامت ہے کہ سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا, جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جائے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں, میں آپ کیوں سوال جواب بھی کرنا ہے.
ایک دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جو دعوتی کام کیا اور 23 سالہ دعوتی کام سے کتنا امن قائم ہوا. اگر آپ سید سلیمان ندوی جو معروف سیرت نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن جو قائم کیا اور توحید کی جو دعوت دی اس میں 1162 یا 1018 جانیں گئیں, جس میں 259 مسلمان مرے اور 759 غیر مسلم مرے. بس 1000 جانیں ضائع ہوئی 23 سالہ مدت میں. کیسا امن قائم ہوا. لیکن اگر فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیے 4 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے جی 1914 سے لے کر 1918 تک, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ سے لے کر 8 کروڑ تک لوگ مارے گئے. اللہ اکبر. اور اس دور میں اب جو جنگیں اور قتال اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں کس طرح ناخن بہایا جا رہا ہے. لہذا دنیا میں جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. اس لیے اسی اسلامی نظام کی برکت ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا. 10 مہینے میں 34,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. ناروے وغیرہ میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنایا گیا. آج وہ لوگ عربی زبان پڑھ رہے ہیں. آج وہاں ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے. آج سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور جو ظلم دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف سرزمین شان میں کی گئی اور ان مسلمانوں نے جو صبر اور عزیمت کا زندہ ثبوت پیش کیا اس کو دیکھ کر کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ یہی دین حق ہے تو یہی دین ہمارے لیے دین حق ہے. تو لہذا قیامت کے قریب پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. یہ امن کی وجہ سے, شانتی کی وجہ سے, تعلیمات کی وجہ سے, خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی اس ملک میں رکھا ہے اور امن اور شانتی کے ساتھ رکھا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور برادران وطن تک اسلام کا تعارف نہیں کرایا تو میدان قیامت میں تو پوچھ ہوگی لیکن تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی. لہذا جس طرح ہمارے اوپر نماز روزہ فرض ہے اس سے پہلے دعوت فرض ہے. اللہ نے نماز کا ذکر بعد میں کیا اور دعوت کا ذکر پہلے کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز سے پہلے دعوت کا ذکر کیا گیا. دعوت ضروری ہے. آپ اپنے اخلاق سے دعوت دو, اپنے ایمان سے دعوت دو, اپنے معاملات کی سچائی سے دعوت دو. اللہ اکبر. آپ کاروبار کو اتنا بہترین کیجئے کہ یہ لوگ آپ کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جائیں. محمد بن قاسم جب سندھ کے ساحل پر ایک مظلوم عورت کی فریاد کو سن کر آئے, راجہ داہر نے جب عرب کنیزوں پر جب ناجائز قبضہ کیا تھا تو محمد بن قاسم آئے تھے اور یہاں آ کر عدل اور انصاف ایسا قائم کیا کہ ان کی جدائیگی سے اور جب وہ جانے لگے تو یہاں کے غیر مسلم اس طرح رونے لگے جس طرح باپ کی موت پر بیٹا روتا ہے. کچھ قمریوں کو یاد ہے, کچھ بلبلوں کا حفظ. عالم میں ٹکڑے ٹکڑے ہماری داستان کے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ روشن کرنی چاہیے. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے. اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے اور کتاب و سنت کی دعوت ہی میں شانتی ہے اور اس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے. اور عملی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم, زخمی قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی, دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی. موضوع سے متعلق بقیہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو پیش کیا جائے گا. یہ چند بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. وقت کی پابندی ضروری ہے کیونکہ 8:30 بجے جماعت بھی ہے تو چند لمحات جو ہے سوالات و جوابات کی جو گھڑی ہے اس کو بھی گزار دی جائے اور وہی سوال کیجئے جس کی ضرورت ہے. سیاسی سوال سے پرہیز کیجئے. ہم لوگ مولوی لوگ ہیں, ہمیں جو سیاست نہیں آتی ہے وہ مسائل پوچھیے, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما, ہمیں قرآن کا علم عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو عورتیں باز ہیں ان کے نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے بچے نااہل ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد, ان کی اولاد کو نیک بنا دے. جن کے شوہر ناکارے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار بنا دے. اور جن کی بیویاں نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو ان بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوج
تو شیبن قبل المشیب امی ولد یکون علی ربا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے یا ایسے جوڑے سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر، اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو، امی مال یکون علی عذاب، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب ہو۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اس غریب کو آپ لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں، کئی مہینوں سے آپ بلا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اوپر میں بھاری بوجھ بن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ آپ کی سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت زیادہ زکوٰۃ دینے والا بنائے انشاءاللہ۔ اور جس طرح اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ جنت میں جمع فرمائے۔ اور یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو کامیاب کر دے، اسلام کا ہیرو بنا دے، اور اللہ اسلام کا داعی بنا دے، خوشبودار بنا دے، دنیا کے لیے امن اور شانتی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان بچوں کو اس لائق بنائے کہ لوگ دیکھ کر کے اشش کریں کہ ہماری بھی اولاد ایسی ہو، اور اللہ قرآن و سنت کا نمونہ بنا دے۔ جو لوگ یہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود سے، شہرت طلبی سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، تکبر سے، ریا سے بچائے۔ اللہ توحید و سنت کے اوپر موت عطا فرمائے۔ امام احمد دعا کرتے ہیں، ضرور دعا کیجیے۔ کسی کو یہ دعا دینا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، نہیں دینا چاہیے۔ ہم اگر کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے لمبی عمر دے، میں روکتا ہوں، نہیں، اللہ ان کو عمر دے دین اور اسلام پر۔ امام احمد بن حنبل دعا کرتے ہیں، اللہ امیتنی علی اسلام و سنت، اسلام اور سنت پر موت عطا فرمائے، عمر دے خیر و بھلائی کے ساتھ دے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ جی تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، سوالات اگر ہیں تو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال میں ہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہ قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، اور جو بھولے بھالے نان مسلم حضرات ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیخ سے چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہا یوٹیوب میں بھی انشاءاللہ یہ میسج جائے گا کہ اس آیت کی جو ہے آپ وضاحت کریں، ان کو جواب دیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس کا لوگ جو ہے غلط مطلب نکال کے لوگ بھولے بھالے جو نان مسلم ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح سے ذکر ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ سورہ نمبر 9 سورہ توبہ اور آیت نمبر 5 میں یہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ قتل کرو۔ تو اس کی میں وضاحت چاہتا ہوں اور کہ لوگوں کو جواب دیں۔ جی ہمارے سیکریٹری صاحب نے، اب سیکریٹری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرے، ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوال کرنے کا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ بھائی قرآن میں جو سورہ توبہ کے آغاز میں ہے کہ مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو یہ کیا عام مشرکوں کے لیے ہے یا خاص مشرک کے لیے ہے؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، اس سے اوپر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں کہا کہ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، ایمان والوں کے بارے میں نہ کوئی عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ رشتہ داری اور قرابت داری کا کوئی پاس رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، صحابہ کو نکالا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے نا، فسیحوا فی الارض 4، اور جن کی مدت 4 مہینے سے کم ہے ان کے لیے 4 مہینہ، جن کی مدت نہیں ان کو بھی 4 مہینہ، اور جن کی مدت جو ہے 4 مہینے سے زیادہ ہے فاتموا الیہم عہدہم الی ان کی مدت پوری کرو، ان کو نہیں چھڑنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ اور قتال کیا تھا، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، ان کو کہا گیا ہے کہ مجرم تھے وہ، کہ ایسے دشمنوں کو جہاں چاہو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے قتل کیا، حضرت سمیہ کو شہید نہیں کیا، خبیب کو پھانسی نہیں دی، صحابہ کرام کو نہیں ستایا۔ اور انہی آیات میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مشرک پناہ لے تو ان کو پناہ بھی دو اور امن کی جگہ پہنچا دو۔ تو یہ نظر نہیں آتا، گر نبیند بروز شب پر چشم، چشم آفتاب راہ چے گناہ کر، اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو ان میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ اگر عام غیر مسلموں کے بارے میں ہوتا تو اسی کے بعد یہ ایک آیت کے فوراً بعد یہ ذکر ہے کہ کوئی بھی مشرک کافر غیر مسلم پناہ مانگے تو پناہ دو ایک، اور امن کی جگہ پہنچا دو۔ کیوں کہا؟ اگر عام غیر مسلم کو قتل کرنا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب نکلے
سیکریٹری صاحب مکہ سے مدینہ کی طرف جب نکلے تو آپ نے راہبر گائیڈ لائن دینے والا اس کو بنایا جو غیر مسلم تھا، عبداللہ بن اریقط، اس کو آپ نے راہبر بنایا. 100 اونٹ کی قربانی رکھی تھی، جو محمد کو زندہ مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا. پھر بھی وہ غیر مسلم تھا، وہ وفادار تھا. آپ نے راہبر غیر مسلم کو کیوں رکھا؟ بولو بھائی، غیر مسلم کو قتل کرنے کے بارے میں کہا ہے؟ یہ تو خاص وہ لوگ ہیں جو بڑے مجرم ہیں. اور آپ کے ہندوستانی آئین میں بھی مجرم کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جیل کی سلاخوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جو دہشت گردی ہے اس کو جیل کی سلاخوں میں کیوں ڈالا، پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ تمام لوگوں کے بارے میں تھوڑی نا. اس لیے اگر ایسا ہوتا، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، انصاف کرنے سے، جو تم سے دین میں جنگ نہ کریں، تمہارے گھروں سے نہ نکالیں اور دشمنوں کی تمہارے خلاف مدد نہ کریں. اللہ بھلائی کرنے سے، انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا. اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ کیوں جی؟ اور ایک واقعہ بتاتا ہوں. کتاب الاموال یاد ہی نہیں تھا آپ نے، ابھی یاد ہے. کتاب الاموال ابو عبید بن قاسم بن سلام کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہے، محدث. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ذمی کو دیکھا، فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے. سننے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ پورے طور پر بھیک مانگتے ہوئے حضرت عمر رونے لگے، کہا مان صفناک، ہم نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ. جب تم جوان تھے تو ہم تم سے ٹیکس لیتے تھے، بوڑھے ہو گئے تو بھیک مانگ رہے ہو، میں اللہ کے کیا جواب دوں گا؟ اب تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہانہ وظیفہ متعین کر دیا، سیلری فکس کر دی، اور ٹھاٹ بات سے زندگی گزارنے لگا. وہ بھی تو کافر تھا، وہ بھی تو غیر مسلم تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دیوار پہ دیکھا کرو. یہ ٹین کا چشمہ پہن لوگے تو نظر نہیں آئے گا، آنکھ بند کر لو چمگادڑ کی طرف سے تو دل پر تالے پڑے تو تھوڑی نہ نظر آئے گا. لہذا مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو مکے سے نکالا تھا، صحابہ کو ستایا تھا اور صحابہ کرام کو پر ظلم کیا تھا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، فتنہ فساد کیا تھا. یہ دہشت گرد لوگ تھے، یہ دہشت گردوں کی سزا ہے یہ. ورنہ اس کے فوراً 1-2 آیت کے بعد ہے، کوئی بھی غیر مسلم پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، امن کی جگہ پر پہنچا دو. یہ بات ہے. اس لیے انصاف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے صرف ایک آیت کو لے لینا اور بقیہ تمام آیتوں کو چھوڑ دینا یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. اور ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی اگر ہر مشرک کو قتل کر دو تو آپ نے مکہ کے کافروں کو کیوں معاف کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا اس کو بھی آپ نے چھوڑا. آپ کے چچا کی کلیجی چبائی اگر اس روایت کو تسلیم کرے ہندا، اس کو بھی آپ نے معاف کیا. ابو سفیان کو معاف نہیں کیا، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مکے میں ہے وہ امن میں ہے. سب کو آپ نے کیوں مکہ کے لوگوں کو معاف کیا بھائی؟ کہ وہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ کیوں نہیں نظر آتا ان کو؟ لہذا صرف ایک آیت کو لینا باقی کو چھوڑ دینا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے پردہ ہٹائے اور انہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہے. جزاک اللہ. اور کسی بھائی کا سوال؟ اذان دے دیجئے اور ابھی جماعت سے 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے. چلیے. اللہم اقسم لنا من خشیتک، پڑھیے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بی بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. عظیم دعا ہے مجلس کے آخری میں، جس کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم و جابر حکومت کو مسلط نہ کر، ظالم حکمرانوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط نہ کر. یہ دعا سب کو یاد کر لینا بچے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا
بذنوبنا. پھر سے پڑھیے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا یا ذا الجلال الاکرام. جزاک اللہ خیر.